علی محمد خان صاحب، میں پہلے بات کرنا چاہوں گی آپ سے سانحہ پیمز کے حوالے سے، جس پر پی ٹی آئی نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے وہ تاحال انکاری ہیں۔ سر، اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی حکمت عملی طے کی ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ نہیں آتا ہے، ذمہ دار کا تعین اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، باقی معاملات کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے، تو پھر سر کیا لاہ عمل رہے گا پی ٹی آئی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں رسپانسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ جو غفلت کی گئی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ خاص کر اسی نیو نیٹل وارڈ NICU میں میڈیا میں رپورٹس کے مطابق پچھلے مہینے جولائی کے سٹارٹ میں بھی ادھر کوئی آگ جو ہے وہ لگی تھی، اس لیول کی نہیں تھی لیکن ہو گیا تھا، کوئی نقصان ہو گیا تھا، اس کی کیا رپورٹ ہے۔ اور اسی اسپتال میں ہفتہ ایک پہلے جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو جس کارڈیالوجی وارڈ میں لائے ادھر وہ اکوپمنٹ نہیں تھی جس سے ان کی انجیوگرافی ہونی ہے۔ تو آگے کا آبا بکھرا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اب ایسے اقدامات لیے جائیں۔ کیا ہم نے یہ تسلی کر لی ہے کہ پمس کی تو جو حالت ہے وہ ہے، باقی اسپتالوں کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے؟ تو ان سب چیزوں پہ تفصیلی بحث ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سمجھدار قومیں کون سی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان چیزوں پہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھنا کہ اب ہم نے سٹیپس کیا لینے ہیں۔ بڑی بڑی قوموں میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں، آئین سازی کر لیتے ہیں اس متعلقہ ایشو کے بارے میں، اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ باقی چیزیں تو دیکھیں گے لیکن کم از کم ایسا واقعہ اگر دوبارہ ہوگا تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا نیسیسری پروسیجرز لینے ہیں۔ تو بالکل اس پہ صبح میں نے بات کی کہ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ انکلوڈنگ PM صاحب اور AJK اور GB کے جو بھی ذمہ داران ہیں، کیونکہ AJK میں تو ابھی حکومت ان پلیس ہونی ہے، GB میں تو ہے، تو وہ اپنے اسپتالوں کا جو سیفٹی آڈٹ ہے وہ بالکل کیجئے۔ اس واقعے کے بعد، اس سانحہ کے بعد بہت سارے سوالوں کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ سانحہ پیمز کے بعد بانی PTI جو ہیں ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں؟ میں سیاست کو اس میں نہیں لانا چاہ رہی ہوں، لیکن جب ظاہر ہے آپ PTI کے سینئر رہنما ہیں، PTI کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو پہلے ہی شفا اسپتال لے آتے تو توہین عدالت کا وہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ ٹھیک۔ اور توہین عدالت پہ تو سب بات کر رہے ہیں۔ آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی اور پریس کانفرنس کے باہر بھی میڈیا کے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا تو میں نے ان کو ایک اور بات کی۔ دیکھیں، کچھ ہوتے ہیں سیاسی امور، کچھ ہوتے ہیں عدالتی امور۔ میں ان دونوں جو میدان ہیں اس میں اپنا اپنا کردار میں بھی ادا کرتا ہوں، آپ سب بھی بطور جرنلسٹ ادا کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہیلتھ سے کنسرن جس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن صحت کیسی چیز ہے جس میں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ تو 1 اگست کو جب شفا ہاسپٹل کے سینئر کارڈیولوجسٹ پروفیسر اکبر صاحب نے جب ریکمینڈ کیا، شاید یہی نام ہے ان کا، ریکمینڈ کیا اڈیالہ جیل کے اندر کہ عمران خان صاحب کے 5-6 ایشوز امپورٹنٹ انہوں نے اسپیسیفائی کیے تھے، اس جو بھی پرسکرپشن تھی یا رپورٹ تھی جو پھر 17 اگست کو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی، جس پہ 18 اگست کو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بورڈ بنایا، اس میں ڈاکٹر عظمیٰ بی بی صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب ڈاکٹر صاحب کو ڈالا اور کہا کہ ان کو یہاں لے کے آئیں۔ تو اس میں جس بنیاد پہ وہ فیصلہ ہوا اس میں یہ تھا، BP شوٹ اپ ہو رہا تھا خان صاحب کا، ان کی انگزائٹی کا ایشو تھا، اس میں یہ بھی اسپیسیفائی تھا اس رپورٹ میں اڈیالہ جیل سے جو سبمٹ ہوئی تھی، ہم نے تو نہیں بنائی، سرکار کے ڈاکٹر نے اور سرکار کے جیل سے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہیومن کانٹیکٹ دیجیے، ان کو بک ریڈنگ اور TV فیسلٹی اور واک اور اپنی فیملی سے بات کرنا اور فیملی سے ملاقات کو انشور کیجیے، اور یہ بھی ساتھ تھا کہ عمران خان صاحب کی ہارٹ کنڈیشن کو تھورو چیک اپ کے لیے CT کارنری انجیوگرافی کیجیے۔ تو اب پمز میں ان حالات میں تو آپ لا نہیں سکتے۔ میرے خیال میں بہتر ہے حکومت کے لیے کہ رسک نہ لیں اور توہین عدالت کو بھی اوائڈ کریں، اور خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے آئے، ڈاکٹرز ان کو چیک کر لیں گے اور مسئلہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ مجھے بتا دیجیے گا کہ 6 ستمبر کو آپ لوگ کیوں کراچی میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سر آپ نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ جو ہے ان کو خط لکھ دیا ہے اس حوالے سے PTI نے، تو یوم دفاع کے دن یہ جلسہ، یہ ریلی، یہ مناسب ہوگا علی محمد خان صاحب؟
सलमान राजा साहब कराची तशरीफ ले गए हैं और अगर कोई रैली है या कुछ भी है वो पाकिस्तान के नाम से होगा। अच्छा 14 अगस्त को या यौम दिफाई पाकिस्तान पे पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क के लिए रैली नहीं निकाल सकते। जाहिर है उन्होंने भारतीय फौज के लिए तो नहीं निकालनी ना, अपनी फौज और अपने मुल्क के लिए करनी है। ये तो खुशी की बात है कि पाकिस्तानी उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद रैली करेंगे। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई मजायका नहीं है। क्यों डरते हैं पाकिस्तानियों से? तो इसमें कोई सियासी नारा नहीं लगाया जा रहा होगा, इसमें हमारे मुल्क का जो मजबूत दिफा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है ना। भारत के मुखालिफ पाकिस्तान के हक में पाकिस्तानी निकलें, हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा लगाएं, तो उसमें किसी को क्या जो है वो इशू है। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे चूंकि मेरे इस शो में मेरी बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, आप बहुत सारे मामलात से बहुत डीपली इन्वॉल्व भी हैं, पीटीआई के आगाह भी हैं, तो सर ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि बानी को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मिल सकता है, दरखास्तों की समातें हो रही हैं, मुलाकातें होने लग गई हैं, जो तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो आपका जारहाना मूड था वो कुछ तब्दील हुआ है और उधर से भी मूड जो है वो कुछ बेहतर हो रहा है। तो सर ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जारहाना मूड अपनाए हुए मौलाना फजलुर रहमान का जो साथ है, वो आपको नहीं लगता कि पीटीआई के साथ मामला कुछ ख़राब कर देगा पीटीआई के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? देखें, कुछ होते हैं प्योरली जुडिशियल केसेस, अच्छा, जिसका हल अदालत से निकल आता है। कुछ होते पॉलिटिकल केसेस। इमरान खान साहब एक सियासी असीर हैं, ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, ज़मीर के कैदी हैं। उन पे सियासी केसेस हैं, उनका हल सियासी है। हाँ होगा रिलीफ, वो फिर आएगी अदालत से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, तभी रास्ता जो है वो बनेगा। मैं ये बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैंने ये बात की है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो सिर्फ सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ है कि मुल्क की फैसला साजी सिविलियन हुकूमत का इख्तियार है। बाकी ना फौज के वो खिलाफ है, ना कोई पाकिस्तानी हो सकता है। जहां तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, मौलाना साहब हमारे साथ कुछ बड़े बुनियादी नुकात पे आए हैं। जो पुराना उनका पीडीएम था, जिसमें जरदारी साहब, मियां साहबान बरादरान जो है, बैरिस्टर साहब भी और आप भी ज़ाहिर है हामी भी रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, और उन कोशिशों का हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आता हुआ भी अली मोहम्मद खान साहब दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की थी जी, उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ था। 2019 में जब मौलाना साहब धरने पे आए थे हमारी हुकूमत में, मैंने कोशिश की थी कि खान साहब और मौलाना साहब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाए, लेकिन बस कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं उसमें उस वक्त कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन अभी आपकी एफर्ट्स जो है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि कोई भी इसमें हमारी सीनियर क़यादत के एफर्ट्स हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हमारी सोच पाई जाती थी। अभी भी 2023 में 2024 के इलेक्शन से पहले 23 की गर्मियों में जो है मौलाना साहब की खुशदामन फौत हुई थी। असद कैसर भाई मेरे पास आए, फिर हम दोनों और कुछ और साथी जाके हमने वहाँ वहाँ से एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब।